شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ڈاکٹر لارنس براؤن ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بقول ان کی ہوش سنبھالنے کے بعد وہ ایک دن بھی عیسائی نہ رہے بلکہ ملحد ہو گئے۔ وہ کسی خدا کے قائل نہیں تھے۔ وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھا بلکہ پورے براعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتا پھرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین ہسپتال میں تھی جہاں رونلڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پر یہ شفٹ کیا گیا تھا، اور یہ ہسپتال کتنا اہم تھا اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مگر یہی اہم ترین ہسپتال، اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بے بس و لاچار سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ سال تھا 1990 جب اس کے گھر اس کی دوسری بیٹی ہینا پیدا ہوئی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا کیونکہ وہ ایب نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک آرٹری میں نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک گن میٹل بلو پیدا ہوئی تھی۔ بقول ڈاکٹر صاحب کے میں خود ڈاکٹر تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بدن مر رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی چیر پھاڑ کر کے آرٹری کی گرافٹنگ کر کے اسے تبدیل کیا جائے۔ مگر پہلی بات یہ کہ اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ دوسری بات کہ اگر یہ گرافٹنگ کامیاب بھی ہو جائے تو بھی 2 سال بعد پھر گرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یوں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کر میری بیٹی آئی تھی۔ اس کے لیے ایک نہایت لائق ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی جو اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحق کمرہ استغاثہ یعنی پریئر ہال میں چلا گیا۔ کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا کوئی مونوگرام نہیں تھا، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر، نہ یہود کا ڈیوڈ اسٹار، نہ ہندو کا ترشول۔ الغرض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے جب تک ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا۔ اس سے قبل ڈاکٹر لارنس کے لیے یہ کمرہ ایک سائیکالوجیکل ڈوز کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر آج اس کی اپنی جان پر بنی تھی۔ بقول ڈاکٹر لارنس کے میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے یا اثر و رسوخ سے۔ نہ اور ناممکن جیسے الفاظ میری ڈکشنری میں تھے ہی نہیں، مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا۔ نہ تو سائنسی آلات و وسائل کچھ کر سکتے تھے، نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کی وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پہ لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد فرما۔ اسباب نے جواب دے دیا ہے۔ اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی بچا سکتا ہے۔ وہی اس کے فالٹ کو درست کر سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے۔ اے خالق، میں صدقے دل کے ساتھ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کا فالٹ درست کر دے گا تو میں سارے مذاہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا۔ ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا عہد ہے۔ میں نے صدقے نیت سے یہ پیمان کیا۔ اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہاں افراتفری کے بجائے سکون و اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچی کی آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں، خون کا دورانیہ درست ہو گیا ہے۔ اس دورانی خون کے درست ہونے کی جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا، میں نے سر اٹھا کر باقی ممبران کی طرف دیکھا۔ میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا یہ صرف باتیں ہیں،
ان میں حقیقت نام کو نہیں۔ البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے انڈورس کر لیا گیا ہے اور آرٹری کی خرابی اسی خالق نے چھٹ سے درست کر دی ہے۔ اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی بار بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا جو مثبت تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا۔ میری پہلی بیٹی کرسٹینا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا، تو دوسری بیٹی کی ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے دربار پہ لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کی تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا، بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب بھی پڑھی۔ ان کے علماء سے مذاکرے بھی ہوئے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلام میرا آخری آپشن تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے، انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس سٹوری کا مورل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کسی نہ کسی رنگ میں انسان کو یہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ ایک ذات ہے جو سب سے بڑی ہے، جو خالق ہے، جس کی کن کا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ اس ذات کو پہچانو۔ عقل والے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔